کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا، اس کی زبان، اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہل جائیں۔ وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو جا کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان اپنے دشمن کو گرا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دشمنوں کو دوست بنا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ ایک انسان دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ ایک انسان شک سے یقین کی وادی میں آ نہیں سکتا، اضطراب اور کنفیوژن کی وادی سے آ نہیں سکتا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کی وادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر، مذبذبین بین ذالک کہ ہوائیں چلیں تو ادھر آ نہیں سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر۔ انسان اپنے دل کا سائز اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے اندر وسعت بڑھا نہیں سکتا، غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا، تیز طوفانوں میں دیے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ اگر اپنی اس چلتی ہوئی سانس سے زیادہ اگر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا، اور تو ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ جمال، یہ کمال، یہ جسم کی جوانی، یہ چڑھتا ہوا جنون اور یہ بغاوتیں جو انسان کے اندر ہیں، جو اسے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ٹیچر کی عزت کو، اٹھا کے پھینک دو اسکول کے کریکولم کو، اٹھا کے پھینک دو اصول ضوابط قواعد کو، لاز کو، اٹھا کے پھینک دو زندگی کو۔ میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا، می مائی سیلف اینڈ آئی، بس میں ایسی خودی، وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی، ایک عجیب ہی خودی، وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں، میں اپنا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں، میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چاہے برباد کر دوں، میں اپنے اساتذہ کا لگا ہوا وقت جیسے چاہے برباد کر دوں۔ بیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا، مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہواؤں میں، سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے، کہکشاؤں اور افلاک کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے، تنگ ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے، لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی ہوئی ہے اس کے اصول بدلنے کے لیے، کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے 10 اور کھڑے ہوں گے مارکیٹ میں؟ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو 500 1000 گریجویٹس باہر ہوں گے؟ کیسے جاب ملے گی آگے؟ کیسے ایک مایہ ناز کریئر بناؤ گے لائف کے اندر؟ تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں، سننا چاہو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لکھ دے، زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹائیں اپنے دل کے اوپر سے، یہ تجھے ان ٹوٹی ہوئی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت، یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا۔ بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے، عمر بھی کچی ہے، لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دی نا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا، لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ، ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اطمینان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری، میں نے فضول زندگی نہیں گزاری، میں محتاج نہیں ہوں، کلیجے میں ایک سکھ ہوگا، ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک عام انسان کو، ایک عام انسان، عام، نہ پیسہ نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہارورڈ یو پین سے پڑھے ہوئے لوگ، عام انسان، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، ایک انسان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں، پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں، اس کو دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا، یہدون بامرنا، ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، دو کام جب وہ کر لیتا ہے، تیار ہو؟ ریڈی؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب اس کی نفس کے اندر صبر آ جائے، صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف، لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف،
अट्रैक्ट करती हुई गंदी चीज़ों के खिलाफ, टीवी के खिलाफ, गंदे दोस्तों के खिलाफ, तबाहकुन महफिलों के खिलाफ सब्र आ जाए उसके नफ्स के अंदर कि मैं पटरी से नहीं हिल सकता अगरचे मज़े की बड़ी चीज़ लग रही है, मैं किताब नहीं छोड़ सकता अगरचे दोस्त ने बुला लिया है गलत काम के लिए, सब्र। मैं सब्र नहीं छोड़ सकता अगरचे लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं बैठ के, सब्र कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, लेकिन छठी 7वीं 99 कत्ल वाले के बाद अगर 100वें के ऊपर उसकी तौबा हो सकती है और एडिसन 999 बार खड़ा हो सकता है, मैं भी नहीं पीछे हटना, मैं भी लगा रहूंगा। ऐसा सब्र, वो सब्र जो आसमान वाले को कायल करता है कि तू जमीन के ऊपर हालात बदल, वो सब्र जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस कैद का सब्र कि जब उन्होंने सदियां काट दी वहां पर और एक आदमी जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भाई एक औरत ने इस तरह ज्यादती की थी ते हाकिम नु जाके तू कहीं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो भी भूल गया, लोग भी तुझे भूल जाएंगे। वो सब्र जब तुझे तन्हाइयों में छोड़ दिया जाएगा, वो सब्र जब कोई नहीं तुझे याद करेगा कि तेरे दिल के कलेजे में दर्द क्या हो रहा है, वो सब्र जब लोग तेरे अंदर के आंसुओं को पहचान नहीं सकेंगे, वो सब्र जब तेरा लोहा चल ही नहीं रहा होगा, वो सब्र जब तेरी तकरीर बिक ही नहीं रही होगी, वो सब्र जब लोग जानते होंगे तू हक पर है लेकिन तेरी बात नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह कहता है हम पहाड़ चला देते हैं और कुत्ते बेल अर्द और जमीनें फाड़ देते हैं और कुल्लिमा बेल मौता और मुर्दे कलाम करना शुरू कर देते हैं, इन्होंने फिर भी नबी की गल नहीं माननी, दे नेवर गोना लिसन टू द मैसेजेस ऑफ गॉड। ये तब भी लोग नहीं, अगर नबियों जैसी की नहीं बात मानी गई तो तेरी बात कैसे सुन लेंगे लोग, बच्चे कैसे मान लेंगे लोग तेरी बात को। वो सब्र कि जब लोग तनकीदों के बाजार करेंगे तेरे खिलाफ, जब क्रिटिसिज्म के बाब खुलेंगे तेरे खिलाफ, वो सब्र जब हक का कलमा कहने के ऊपर, हक की जिंदगी जीने के ऊपर और हक के शियार अपनाने के ऊपर तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, हंसेंगे लोग तेरे आइडियाज के ऊपर, तेरे नजरिए पे हंसेंगे लोग, बाजार गर्म होंगे तेरे मजाक और तमस्खुर के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ। वो सब्र अगर तू अपने नफ्स के ऊपर सब्र कर गया बेटा, वो वक्त काट गया उस टाइम पर। अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के इस टाइम पे जिसका नफ्स उसे कह रहा है वलकद नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, वो कलेजा जो उसे कह रहा है कि कब इस मौलवी की तकरीर बंद हो और कब जाके मैं बैठूं और अपना एंड्रॉइड खोलूं और अपना व्हाट्सएप खोलूं, वो सब्र जो अपने आप को बिठाता है क्लास के अंदर, वो सब्र जो उसका नफ्स जितना कह रहा हो वो गलत चीज नहीं खोलता, वो लगा रहता है, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, किताबें उतार लेता है अपने अंदर। अगर ये पहली चीज अगर उसमें आ गई ना, सब्र, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, नीयत, इरादा, कसद, अज़म, कुव्वत इरादा, ये तेरी चीज पक्की हो गई बेटा, जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह तेरा स्पिरिचुअल और फिजिकल मसल कभी कमजोर नहीं होगा, तू वो काट लेगा वहां से। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है वकानु बिआयातिना युकिनून, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन, परसेप्शन, डिटर्मिनेशन, यकीन ना छड़ी पुत्र, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ी कभी, अपने आप पर भी यकीन ना छोड़ी, हालात पर भी यकीन ना छोड़ी, ये सब बदलेगा तेरे लिए, ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा एक दिन तेरे लिए। ये सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है कि कितना दम है हमारे आदमी के अंदर, या तेरे अंदर कुछ कमी होगी, उसको पूरा करने से पहले तो ये तरक्की नहीं देगा अल्लाह, यकीन रखी, शक में कभी ना पड़ी। अल्लाह अपने साथ रिश्ता जोड़ता है इंसान का तो सूरह बकरा का आगाज करता है ला रईबा फी, शक को खत्म करके अल्लाह ताला रिश्ता बनाता है बंदे के साथ कि शक के नाल तू मेरे नाल नहीं चल सकता, तो शक ना पाली अपने अंदर कभी, यकीन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ी कि ये पहाड़ मैं सर करके छोड़ूंगा, मैं अपने दुश्मन का कलेजे के अंदर से दिल बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ दूंगा और अपनी जीत क्लेम करूंगा। एक हार से कभी शक में ना पड़ी, लोगों की बातों से शक में ना पड़ी, शैतान के वसवसों से शक में ना पड़ी। ये तो सब बनाया इसलिए गया है कि आसमान पे एक बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया था कि मैं बताऊंगा ला हता नहीं करना ज़ुर्रियता हूँ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि आदम की नस्ल कर नहीं सकती। दे नॉट मेंट वैस कुल्ना लिल मलाइकत इसजुदू लिआदमा के मिज़दाक में तूने सही नहीं किया अल्लाह मेरे साथ, तूने मुझे सजदे का हुक्म देके सही नहीं किया, मैं साबित करूंगा कि ये नाकामयाब है। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं तुझे दिखाऊंगा ये ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकता, ये शुक्र नहीं दे सकता, ये कुफ्र ही करेगा तेरा। तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौके देखेगा इस दुनिया में, तू देखेगा तेरे लिए फौजें काम कर रही हैं, आके आसमान जमीन की फौजें तेरे साथ काम कर रही होंगी। लेकिन दो चीजें, सब्र, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये दो चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते, वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी।
اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے. کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا, روز کتاب کھولنا, روز ڈسپلن کو فالو کرنا, روز جو تیرے اوپر ڈنڈے دیے ہوئے لوگوں نے کہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کو ایک دفعہ برداشت کر لے اپنی زندگی میں. اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی. اسے بے ڈھنگا, بد تہذیب, بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر کا آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا. اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کریں بیٹا, جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن بھروسہ اور اعتماد کر لے. میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں. بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی اس دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی. اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے. تیرا ایک وقت آئے گا جب تو چینجز لائیں, جب تو تبدیلی کی بات کری, لیکن یہ وقت منہ سے باتیں ہانکنے کا نہیں ہے. یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاڑنے کا نہیں ہے. یہ وقت ضبط کرنے کا ہے, سخت کرنے کا اس کو اپنے اندر, اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے ایک وقت آئے گا جب تو بات کرے گا اس سٹیج پہ, ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگ تیری بات سنیں گے اس ٹائم پر. لیکن یہ اور آخری میری نصیحت امام شافعی کا ایک قول پیش کرتا ہوں آپ کے آگے. العلم بطول زمان, بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے. کامیابیاں بہت زمانے لیتی ہیں آنے کے بعد. صدیوں کٹنا پڑتا ہے, صدیوں جلنا پڑتا ہے, تب جا کے کہیں چمن میں پھول اگتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی. بیٹا یہ جلدی کوئک ٹرپس, جلدی کامیابی, شارٹ کٹس, چیٹنگ, پلیجرزم, چھپائی, کاپی پیسٹ, یہ شاید بچا لے گی تمہیں آج, لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پٹھا جو اپنا پورا ہوم ورک کر کے آیا ہوگا, جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا, جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا, اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا, اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا, اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر فی الکون کر کے آیا ہوگا, اور جو تفکر فی الشرع کر کے آیا ہوگا, جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا, جو کائنات پہ, جو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹوں پہ غور و فکر کر کے آئے گا, اور محنت کر کے آیا ہوگا, اور سیدھے رستے سے کاٹ کے آیا ہوگا, اور کلیجہ اور دل بڑا کر کے لایا ہوگا. لہم قلوب لا یفقہون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا, ولہم اعین لا یبصرون بہا کر کے نہیں آیا ہوگا, ولہم آذان لا یسمعون بہا. کان, آنکھ, دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں دیے ہوں گے. آپ اس پٹھے کو نہیں ہرا سکتے فیوچر کے اندر. چیٹر, پلیجرسٹ, شارٹ کٹر, ڈیمنٹرز, یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے. جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے, جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا, جس نے اپنے اسکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا, جس نے ماں باپ کی بھی کاٹی ہوگی, اور جس نے اپنے نفس کو بھی صبر کیا ہوگا. جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے. جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ ہار جاتے ہیں, اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا تکے میں جیت جائے. تکے اور فلوک میں دنیا نہیں بنتی. محض اتفاق نہیں ہے بیٹا, نہ یہ کائنات محض اتفاق ہے, نہ یہ وجود محض اتفاق ہے, نہ یہ دستخط محض اتفاق ہے. لوگوں کا لوہا گل گیا اس کو بنانے کے اندر. یہ ایک پلر نہیں کھڑا کر سکتا زندگی میں بیٹا. اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے, بہت یقین چاہیے, بہت تحمل چاہیے, سرٹنٹی, کنوکشن, پرسیورنس, کنسسٹنسی, پرسیپشن, پرفارمنس, ریزننگ, ریشنالٹی, پروڈکٹیوٹی. ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا. کچھ عرصے کے بعد دیکھی کیسے تیری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ آ کے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بولیں گے بھی کچھ نہیں. کہیں سنی بات میں جو غلطیاں میں نے کی ہوں گی, میں سب سے معافی مانگتا ہوں, اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اپنی طرف سے 4 باتیں لگا دی. جو حق میں نے سنایا ہے, اگر میں مخلص تھا اس کو سنانے میں تو وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا, آج بھی ہے. میں رہوں نہ رہوں, یہ باتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کی رہیں گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.